بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا تعلق ہماری آداب معاشرت سے بھی ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات سے بھی ہے، کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ارشاد عطا فرمائے ہیں، ان پر اگر ہم عمل پیرا ہو کر اپنے اسلامی معاشرے کو منظم کر لیں تو ہمارا یہ معاشرہ حسد و عناد، بغض و کینہ، بداندیشی و بدکاری، حق تلفی، اذیت رسانی، جور و ستم وغیرہ، ان تمام قباحتوں سے اللہ کے فضل سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اگر ہم کوشش کریں اپنے معاشرے کو، خود کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہر فرد کے اندر محبت، اخوت، امانت و دیانت، خلوص، اثار اور خیر اندیشی، خیر خواہی کی روح پرور اور ایمان افروز جذبات جو ہیں وہ ہمارے اندر معطر پذیر ہوں گے۔ اگر ان تمام چیزوں کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں جو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہیں، جو رہنمائی اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر ان پر ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، رسول اللہ کی تعلیمات کے حوالے سے بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اذن طلب کرنا، اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہونا۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بڑی پیاری سیرت طیبہ سے ہمیں ایک رہنما اصول ملتے ہیں۔ حجت الوداع کے موقع پر جب فرزندان اسلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حجت الوداع کے موقع پر حاضر تھا، میدان عرفات میں جو تاریخ ساز خطبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں حقوق انسانی کا جو تقدس، جو نظریہ بیان کیا گیا، حقوق انسانی کے علم بردار کے دساتیر میں اس نظریے کی مثال تک نہیں ملتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یا یوں اس کا آسان ترجمہ کر لیں، مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہر مسلمان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے خون کی حفاظت کرے، اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ یعنی دوسرے مسلمان کے ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ عزت و ناموس کے تقدس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ امام احمد، امام بخاری حضرت عبداللہ بن یسر سے روایت کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں دروازوں کے سامنے پردے لٹکانے کا رواج نہ تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تعلیمات دیں، جب ارشاد فرمایا، تو جس طرح ہمارے دروازے ہیں اس طرح کا رواج نہیں تھا، جس طرح ہم نے پردے لٹکائے ہوتے ہیں وہ پردے لٹکانے کا رواج نہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی گھر میں قدم رنجہ فرمانے کا ارادہ فرماتے تو دروازے کے سامنے نہ آتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کسی گھر میں داخل ہوتے تو کسی دروازے کے سامنے نہ آتے، بلکہ دروازے کی دائیں یا بائیں جانب جو ہے وہ کھڑے ہوتے، تو اندر صاحب خانہ سے، جو گھر والے ہوتے، ان سے اجازت طلب کرتے۔ اگر اجازت مل جاتی تو تشریف لاتے، اگر اجازت نہ ملتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام دروازے سے ہی واپس ہو جاتے۔ بنی عامر قبیلہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، باہر کھڑا ہو کر اجازت طلب کرنے لگا، کہنے لگا، علی جو، کیا میں داخل ہو جاؤں، داخل ہو جاؤں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ، اس کو اذن طلب کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤ۔ اسے کہو کہ جب تم اذن طلب کرو، اجازت طلب کرو، تو کہو السلام علیکم ادخلوا،
پہلے گھر والوں پر سلامتی بھیجو، پھر ان سے اجازت مانگو میں داخل ہو سکتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے غلام کو یہ بات بتا رہے تھے تو اس آنے والے نے یہ بات سن لی، اس نے فوراً کہہ دیا السلام علیکم ادخلو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یعنی جب بھی کسی گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے ان گھر والوں پر سلام کریں اور ان سے اجازت طلب کریں کہ کیا میں تمہارے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بھی حدیثیں عرض کرتے رہیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں ایک روز میں اپنے باپ کے قرض کے بارے میں گزارش کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ تو میں نے کہا میں ہوں۔ جس طرح اکثر ہمارا معمول ہوتا ہے کہ جب بھی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کون ہے، تو ہم کہتے ہیں میں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو میرا یہ جواب پسند نہیں آیا، تو خود باہر تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ جب پوچھا جائے کون ہے تو یہ نہ کہو کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں نام ہوں، میرا یہ نام ہے۔ فرمایا جب بھی کسی گھر میں داخل ہوں تو اپنا سب سے پہلے اجازت لیں، اگر وہ پوچھے بھئی کون ہے تو پھر اپنا نام بتایا جائے، تاکہ جو بھی آپ کا نام ہے وہ بتایا جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو حضور علیہ السلام کے کاشان اقدس پر آیا اور کواڑ کے تختوں کے درمیان جو سوراخ تھا، دروازے کے درمیان جو سوراخ تھا، اس سے جان کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ جب اس نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیر لیا اور دروازے کی جانب جو ہے وہ تشریف لائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تیر لے کر دروازے تک پہنچے تو وہ عرابی جو تھا، جو بدو تھا، وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اگر وہ یہاں کھڑا رہتا تو میں اس کی اس تیر کے ساتھ آنکھ جو ہے وہ پھوڑ دیتا۔ تو گویا ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوں، کسی کے گھر میں جانے کا ارادہ ہو، تو سب سے پہلے تو ہم دروازے کی بائیں سائڈ پہ یا دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں اور پھر ہم دروازہ کھٹکھٹائیں، ان سے اجازت طلب کریں کہ میں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا۔ اور دوسری مین بات، جب وہ آ جائیں، ہمیں اجازت مل جائے، وہ پوچھیں بھئی کون ہے، تو پھر ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں ہوں، اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، نہ ہی دروازوں کے باہر سے گھر کے اندر جو جھانکنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کریم نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق، اسوہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔